محمد ثانی بیٹے تھے اسماعیل ثانی کے، اسماعیل ثانی بیٹے تھے محمد اول کے، محمد اول بیٹے تھے اسماعیل اول کے، اسماعیل بیٹے تھے امام جعفر صادق کے، امام جعفر صادق بیٹے تھے امام باقر کے، امام باقر بیٹے تھے علی زین العابدین کے، علی زین العابدین بیٹے تھے حسین ابن علی کے، حسین بیٹے تھے علی کے، علی بیٹے تھے ابو طالب کے۔ اب مجھے بول کے بتا، ہم آل محمد کے فقیروں کا شجرہ پڑے دنیا کو بول کے بتاتے ہیں، ان کا فقیر بھی ان کے نسب سے ہوتا ہے، ان کی گلی سے نہیں ہوتا۔ سرکار بسم اللہ۔ جناب اسماعیل کے ساتھ شجرہ ملتا تھا، اور سرکار یہاں پہ جناب سرکار شاہ حسین شہباز قلندر کے بارے میں ایک غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق اسماعیلیہ فرقے سے تھا۔ یہ جناب اسماعیل کی نسل سے تھے، اور یہ وہ اسماعیل اول تھے جو امام صادق کی زندگی میں امام کے یہ بیٹے دنیا سے چلے گئے تھے، اور امام کے دور میں فقہ بن رہی تھی کہ فقہ کی ترتیب امام نے رکھی، اس لیے جناب اسماعیل کی رحلت ہوئی ہے تو امام صادق نے 7 مقامات پہ گھر سے لے کے قبرستان تک جناب اسماعیل کے جنازے کو روکا، روک کے زمین پہ رکھ کے کفن ہٹا کے لوگوں کو چہرہ دکھایا۔ اس دور میں فقہ بن رہی تھی، لہذا یہ فقہ جعفریہ میں آ گیا کہ جنازے کو قبرستان تک 7 جگہوں پہ روکو۔ یہ سب سے پہلے امام صادق نے اس لیے روکا تھا، امام کو خبر تھی کہ اس بیٹے کے نام سے ایک فرقہ بننے والا ہے۔ امام نے اپنی زندگی میں 7 جگہ پہ دکھایا، دیکھو مر گیا ہے، تاکہ ایک نیا فرقہ رائج نہ ہو سکے۔ اسماعیلیہ فرقہ سے نہیں، شیعہ اثنا عشری فرقے سے ان کا تعلق تھا۔ توجہ ہے سرکار؟ جناب کبیر الدین ابراہیم کو امام حسین علیہ السلام نے نجف بھیج دیا، نجف سے پھر دوبارہ سرکار ابراہیم مجاب تشریف لائے ہیں کربلا، کربلا سے پھر یہ واپس آتے ہیں ایران مکران سے ہوتے ہوئے مروند پہنچے، افغانستان سے مروند پہ جا کے مروند شاہ کے ساتھ جناب ابراہیم کا اس کی بیٹی کے ساتھ عقد ہوا، وہاں سے اللہ نے بیٹا دیا، نام رکھا شاہ حسین، زمانہ تھا حسین والوں کا دشمن، نانا نے تقیہ کرتے ہوئے زندگی بچانے کے لیے تاکہ انہیں کو تکلیف یا غضب نہ پہنچے نام رکھ دیا عثمان۔ لوگوں نے پوچھا عثمان نام کیوں رکھا؟ فرمایا نبی کے صحابی عثمان بن منظوم کے نام پہ میں اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھتا ہوں۔ عثمان مروندی کہنے لگے۔ قلندر نے 7 سال کی عمر میں مکمل حافظ قرآن، مکمل فقہ کے ماہر، صاحب فتویٰ، بغیر کسی مدرسے کے، کیونکہ خدا کہتا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، میں پہلے قرآن کا علم دیتا ہوں پھر الانسان کو خلق کرتا ہوں۔ جو الانسان ہوتے ہیں ان کی جبلت میں علم ہوتا ہے، ان کی گھٹی میں علم ہوتا ہے، اور جب ہماری باری آئی، جب ہم جیسے انسانوں کی باری آئی، پھر کہا جب تم ماؤں کے بطنوں سے باہر نکلتے ہو لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ہم کچھ نہیں جانتے تھے، یہ پہلے ہی علم لے کے آتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اکثر مثال دی ہے کہ آپ مرغی کے نیچے بطخ کے انڈے رکھ دیں اور مرغی کے انڈے رکھ دیں، اور تھوڑے دنوں کے بعد جب ان انڈوں سے بچے نکلیں تو آپ بالکل انڈے سے نکلتے ہوئے دونوں بچوں کو کسی پانی کے کنارے پہ لے جائیں، وہاں پہ جا کے انڈے کو کھولیں، پہلی بار زندگی میں کائنات میں آئے گا وہ مرغی کا بچہ بھی اور بطخ کا بچہ بھی۔ بطخ کا جو بچہ ہوگا وہ پانی میں چلا جائے گا، مرغی کا بچہ واپس آ جائے گا۔ اسے کس نے بتایا تھا کہ تیرنا ہے؟ نہ اس نے ماں کو تیرتے ہوئے دیکھا، یہ کیسے؟ اس کی جبلت میں تیرنا تھا۔ مرغی کی بچے کے فطرت میں تیرنا نہیں تھا، اور خدا
फितरत में इल्म दे के भेजता है, और सबसे पहला इल्म होता है कुदरत की तरफ से रोना। रोना इल्म फितरत है। बच्चा दुनिया में आता है तो रोता है, ना रोए तो घर वाले रोते हैं। डॉक्टर साहब आप तशरीफ फरमाए, ताईद फरमाएंगे, बच्चा ना रोए तो डॉक्टर मारते हैं, मार मार के रुलाते हैं कि रोए। मासूम बच्चा है, क्यों मारो? अगर रो नहीं रहा तो रुला क्यों रहे? वो कहते रोना जिंदगी है। फितरत में इल्म होता। सरकार कलंदर किबरिया ने शहबाज कलंदर, सरकार शाह हुसैन उस्मान मरवंदी कलंदर किबरिया सरकार जब जिंदगी के इब्तदाई दिनों से गुजरे तो फिर इनको हुक्म इमाम के साथ ये मकरान, तवज्जो है सरकार, मकरान ईरान के रास्ते से होते, बलोचिस्तान से होते हुए, सिंध को क्रॉस करते हुए, बाबा समर शाह जी अब आपके सुनने वाला जुमला आया जी, सिंध को क्रॉस करते हुए मुल्तान में सूरज म्यानी के करीब दरियाए चनाब के किनारे पे 15 रमजान को रोजे की हालत में पहुंचे। चालीस साथियों समेत। जब 40 साथियों समेत ये पहुंचे तो जब हमारे इस इलाका में आए तो मुल्तान में मदीनतुल औलिया में सरकार पहुंचे। दरिया चनाब के किनारे में थे, 40 साथी करीब थे। या खाने के लिए हर एक ने इंतजाम, किसी के जिम्मे होगा तो लकड़ियों लेके आग जला। सरकार शहबाज कलंदर को कहा कि तू गंदम शहर से पिसवा के ला। कलंदर गंदम पिसवाने के लिए शहर में दाखिल हो गए। सुल्तान गियासुद्दीन दहलवी की हुकूमत थी दिल्ली में, उसका बेटा सुल्तान मोहम्मद मुल्तान का गवर्नर था। जब ये पहुंचे हैं तो जब ये बस्ती में आए तो बस्ती में पता चला कि एक औरत है जो अपने घर में उसके चक्की है और वो गंदम को पीसती है। कलंदर उसके दरवाजे पे चले गए, दरवाजे पे दस्तक दी, औरत बाहर निकली। हुस्न यूसुफ को पहली बार मुल्तान में देखा। रूपे जुलेखा को अपने ऊपर तारी किया, बहरे तलातम में मौजें आई। तहजीब मिंबर का ख्याल है और मैं 2-4 जुमले कहूंगा। शहबाज कलंदर ने सीरत यूसुफ को अपनाते हुए अपने चेहरे को फेरा। औरत ने कलंदर पे किरदार पे इल्जाम लगा दिया। सिपाहियों ने शहबाज कलंदर को गिरफ्तार किया और सुल्तान मोहम्मद के दरबार में ले गए। यह कोई अजनबी है, कोई मुसाफिर है, शहर में नया आया है, एक औरत पे हमला कर रहा था, हमने गिरफ्तार कर लिया है। औरत को उसके शौहर समेत दरबार में बुलाया गया। उसने कलंदर किबरिया पे इल्जाम लगाया। अब जुमला सुनिएगा जो मार्फत सुनने के लिए आए। कलंदर पे जब इल्जाम लगा तो दरबार में सुल्तान मोहम्मद ने कहा, अजनबी मुसाफिर, तेरी इस्मत का कोई गवाह है? कलंदर ने सूरा यूसुफ की तिलावत की। सूरा यूसुफ की तिलावत करने के लिए कहा, मेरा गवाह मौजूद है, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं सीरत आले मोहम्मद का पैरोकार हूं, ये हट जाए ताकि ये अजाब से बच जाए। मैं अब भी कहता हूं, ये अपना दावा वापस ले, मैं इसे माफ करता हूं। 3 दफा कलंदर ने औरत से कहा, दावा वापस ले, मैं माफ करता हूं, दावा वापस ले, मैं माफ करता हूं, दावा वापस ले, मैं माफ करता हूं। उसने कहा, तूने मेरे ऊपर हमला किया है, मैं दावा वापस नहीं लूंगी। कलंदर ने कहा, अगर तूने दावा वापस नहीं लेना फिर मैं अपनी गवाही के लिए अपना गवाह बुलाता हूं। सुल्तान मोहम्मद ने कहा, गवाह कौन सा है? फरमाया, इस औरत को घर भेज, इस घर के झूले में एक बच्चा था, वो बच्चा बोल के मेरी मासूमियत की गवाही देगा। जब कहा वो बच्चा बोल के मेरी मासूमियत की गवाही देगा, सुल्तान मोहम्मद ने तख्त छोड़ के खड़ा हो गया। खड़ा होकर कहा, तू जो कह रहा बच्चा तेरी गवाही देगा, तू कोई यूसुफ है? कलंदर के चेहरे पे जलाल आया। फरमाया, उसका बेटा हूं जिसकी वजह से वो यूसुफ था, उसका बेटा हूं। तफसीलात का वक्त नहीं। कलंदर ने कहा, मुझे जाने दे। रोकने की कोशिश की। सुल्तान मोहम्मद ने कहा, मकबरे की जगह दिखाता हूं, तकिया लगाना चाहे जगह देता हूं, बैठ मेरे शहर में।
فرمایا تیرے شہر میں رکنے نہیں آیا، تبلیغ اسلام کے لیے آیا ہوں، مذہب آل محمد کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں، فقیر پیسے لے کے دین نہیں منواتا۔ 1.25 لاکھ اسماعیلی فرقے کو مذہب آل محمد پہ لے کے آیا تھا قلندر۔ فرمایا میں جانا چاہتا ہوں اپنے مرشد کے پاس، مجھے انتظار ہے میرے باقی ساتھیوں کا۔ قلندر دریائے چناب کے کنارے میں بیٹھے تھے، یا بہاؤدین ذکریہ پہنچے، فرید الدین گنج شکر آیا، سخی بادشاہ شاہ جلال الدین سرخ پوش بخاری نقویوں کی جد، اب جو نقوی سادات بیٹھے ہیں دعا لینے کے لیے، بخاری نقوی سادات کی جد شاہ جلال الدین سرخ پوش بادشاہ یہ پہنچے، ساتھ لے کے قلندر کبریا چلے اب عالمپور کی طرف، جہاں پہ اپنے باپ ابراہیم مجاب کے حکم کے ساتھ ملنا تھا شاہ جمال مجرد سے۔ شاہ جمال مجرد کی، مجرد کہتے ہیں جس نے شادی نہ کی ہو، شاہ جمال مجرد کی بارگاہ میں یہ چاروں وقت کے فقیر پہنچے۔ ان کا پہنچ رہا تھا، میں معرفت کے پرواز آپ کو کروانے لگا۔ شاہ جمال الدین مجرد کی بارگاہ میں پہنچ رہا تھا، پہنچ کے چاروں کھڑے ہوئے۔ شاہ جمال الدین مجرد پیر بھائی تھے حضرت ابراہیم مجاب کے۔ جمال الدین مجرد کے پاس جناب ابراہیم نے اس لیے بھیجا تھا، ان کے پاس مولا زین العابدین کا گلو بند تھا اور مولا زین العابدین کا عصا تھا۔ فرمایا شاہ حسین قلندری لینی ہے تو جمال الدین کے پاس جانا پڑے گا۔ شاہ جمال الدین کے پاس پہنچے، سامنے تیل کا کڑاؤ گرم ہو رہا تھا۔ آج بھی ملتان میں گواہی دیں گے بابا سمر شاہ جی، آج بھی وہ موجود ہے، وہاں پر منتوں کا تیل جلایا جاتا ہے، نیچے آگ جلائی جاتی ہے، وہ آگ کئی سالوں سے روشن شیشہ۔ جمال الدین مجرد وہاں تشریف فرما تھے، لوگ منتیں مانگنے کے لیے آتے تھے، لکڑیاں جلاتے تھے، آگ روشن کرتے تھے، آگ 24 گھنٹے کبھی بند نہیں ہوتی تھی۔ دراصل لوگوں کو یہ نظر آ رہی تھی لکڑیوں کی آگ ہے، دراصل وہاں پہ مودت آل محمد کی آگ دہک رہی تھی۔ وہاں پہ آنے والے آتے تھے، جب آگ ختم ہو جاتی شاہ جمال الدین مجرد کئی دن تک اپنے دونوں پاؤں کو، دونوں ٹانگوں کو آگ کے نیچے رکھتے، اس کے ذریعے سے اس کڑاؤ کو آگ دیتے تھے، وہ کڑا گرم رہتا تھا۔ چاروں کو آنا تھا، شاہ جمال الدین مجرد کا سلام کیا، سلام کر کے کہا فقیری لینے کے لیے آئے ہیں، معرفت کی بلندی لینے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا جس نے بلندی لینی ہے اس تیل کے کڑاؤ میں چھلانگ لگاؤ۔ سنت ابراہیم کو زندہ کرنا چاہتا تھا، جس نے خلیل بننا ہے اسے آگ میں آنا پڑے گا۔ فرمایا جس نے معرفت لینی ہے آگ میں آنا پڑے گا۔ اتنا کہنا تھا، سب سے پہلے بہاؤدین ذکریہ آگے بڑھے۔ جمال الدین مجرد نے کہا تو واپس چلے جا، تو نے ملتان میں رہ کے دین پہنچانا ہے۔ اگلا فرید الدین آگے بڑھے، فرمایا تیری منزل پاک پتن ہے، تجھے یہاں نہیں رکنا پڑے گا۔ شاہ جلال الدین آگے بڑھے، شاہ جلال الدین نقوی بخاری سادات کے جد آگے بڑھنے تھے۔ یا قلندر کبریا نے شاہ جلال الدین کے پاؤں پہ ہاتھ رکھا، بازو پکڑے پیچھے کر کے کہا تیری پشت پہ 1.25 لاکھ فقیر ہے، میں تجھے نہیں جانے دوں گا، تو مجھے جانے دے۔ یہ کہہ کے قلندر کبریا نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، تیل کے کڑاہوں میں آگ لگے، چھلانگ لگا دی۔ مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے، کتابیں کہتی ہے، کوئی کہتا جس نے کم از کم لکھا اس نے 12 مہینے لکھا، جس نے زیادہ سے زیادہ لکھا اس نے 12 سال لکھا، کم از کم 12 مہینے، زیادہ سے زیادہ 12 سال قلندر تیل کے کڑاہوں میں رہا، خبر ہی نہیں تھی قلندر ہے کہاں۔ 12 مہینے یا 12 سال کے بعد قلندر کا تیل کے کڑاہوں سے باہر آنا تھا۔ تکیہ کے شاہ جمال الدین مجرد کے تکیہ کے درخت کے ایک ایک پتے سے، ریت کے ایک ایک ذرے سے آواز آئی، ہاذا قلندر، ہاذا قلندر، ہاذا قلندر، ہاذا قلندر۔ شاہ نے کھڑے ہو کے جمال الدین مجرد سے پوچھا اب میرے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا باہر آ جا، اب تو لال ہو گیا۔ جو بندے ابھی بھی ابھی بھی حیران اور پریشان یا افسانہ یا کہانی سمجھ کے سن رہے ہیں کہ شاید یہ افسانہ یا کہانی بیان کی جاتی ہے، ایسا عقل میں آ ہی نہیں سکتا، ان کے لیے میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں، تم بغداد کے چوک میں ہوتے تو کبھی بہلول سے ریت نہ لیتے،
तुम कभी भी बिलाल के रोके हुए सूरज को न मानते। ये विलायत का इख्तियार है, कभी वो नौकरों के हाथ में दे देते हैं। ये उनकी अपनी मर्जी है। मैं पाकिस्तान में हूं, गाड़ी मैंने खुद खरीदी है, चलाता मेरा ड्राइवर है, मैं मुतमिन हूं, मलकियत मेरी है, इख्तियार उसका है। कलंदर कलंदर बन गए। कलंदर का बाहर आना था, शाह जमालुद्दीन मुजर्रद ने कहा वापस नहीं जाने दूंगा, तुझे यहीं पे रोकूंगा। 1.25 लाख फकीर इकट्ठे किए, गदीर की सुन्नत को जिंदा किया। कलंदर के सर पे शहबाज की दस्तार बांधी गई, कलंदर के सर पे कलंदर की दस्तार बंधी। कलंदर ने मार्फत वाला इम्तिहान पास कर लिया था। 1.25 लाख फकीर कलंदर के सामने हाथ जोड़ के खड़े थे। बशरी तकाजों के मुताबिक मार्फत के आखिरी जीने का नाम कलंदर है, इससे आगे बशरी तकाजा नहीं, यहां फिर आगे नूर शुरू हो जाता है। बशरियत की आखिरी डिग्री का नाम, इसके आगे ना कोई क्लास है, ना कोई ओहदा है, ना कोई डिग्री है। 1.25 लाख फकीर इकट्ठे हो गए शाह जमालुद्दीन मुजर्रद की बारगाह में। कलंदर के सर पे दस्तार बांधी जा रही थी, 1.25 लाख फकीर सामने खड़े थे। फकीरों ने सामने खड़े होकर कहा, कलंदर पहले ये बता, तेरे सर पे दस्तार आ गई, तू बता तेरा मसलक क्या है, तेरा अकीदा क्या है, तेरा फिरका क्या है। जानते 1.25 लाख भी थे, लेकिन दुनिया को बताना चाहते थे कलंदर क्या है। तू हमें बता, तेरा मसलक क्या है, तेरा फिरका क्या है, तेरा अकीदा क्या है। 900 शेर कहा कलंदर ने, 900 शेर कलंदर नामे में लिखा हुआ है। मैं 2-4 शेर पढ़ता हूं। कलंदर का अगर मुझसे पूछना चाहते हो मेरा मसला क्या है, चहार दा तन शफी इस्यानम। अब मेरे बदे हाथ है, अब सर नहीं हिलाना, अब यूं नहीं करना, अब जुबान से बोलना है। तुम लफ्ज़ अली की जुबान से तिलावत करवाओ, फरिश्ते तेरे होंठों का बोसा लेंगे, मलाइका तेरे सामने आएंगे। तूने इसमें अली की तिलावत की, फरमाया चहार दा तन शफी इस्यानम, मोहर शाह हस्त दीन ईमानम। मोहर शाह हस्त दीन ईमान, रोजो शब मन हमी खुदानम, गैर अजीज चहारदा नामिदानम। कलंदर को खबर थी कि जमाने ने मुझे इस्माइल का बेटा होने की वजह से इस्माइली कह देना है। कलंदर ने अपने अकीदे का इज़हार किया, फरमाया चहारदा तन शफी इस्यानम, ये 14 ही हैं जो क़यामत वाले दिन बख्शिश करवाएंगे। कलंदर ने कहा कहीं 1.25 लाख फकीर ये ना समझेंगे मेरा अकीदा है। फरमाया मोहर शाह हस्त, ये मेरा अकीदा नहीं, इस पे मेरे मौला की मोहर लगी हुई है। रोजो शब मन हमी खुदानम, दिन हो या रात हो, मैं सिर्फ 14 का नाम लेता हूं, दिन हो या रात हो। कलंदर अपनी इबादत बता रहा था, कलंदर अपनी नमाज बता रहा था। फरमाया रोज़ो शब मन हमी खुदानम, दिन हो या रात हो, मैं तस्बीह करता हूं अली के नाम की, मैं झुकता हूं तो अली के नाम पे, मैं इबादत करता हूं तो अली के नाम की। गैर अजीज चहारदा नामी दानव, इन 14 के अलावा तुम कहते किसी को मानता हूं, मैं किसी को जानता ही नहीं। अब जिन्होंने पूरा कलंदर के इस इज्जत और मार्फत का लुत्फ लेना है, 1.25 लाख फकीरों के सामने कलंदर मजहब बता रहा था, कलंदर अकीदा बता रहा था। 1.25 लाख सामने हाथ बांध के खड़े थे, कलंदर बता रहा था मेरी तस्बीह क्या है, मेरी इबादत क्या है, मेरा सजदा क्या है, मेरी नमाज क्या है। इतना कहने के बाद कलंदर ने पहली परवाज की, पहले परों का आना था, कलंदर की परवाज शुरू हुई। कलंदर की पहली परवाज हुई, 1.25 लाख ने ऊपर देखा, कलंदर का हैदरियम कलंदर मस्तब, उससे अगली परवाज आई, कलंदर ने कहा बंदा मुर्तजा अली हस्तब, इससे अगली परवाज आई, कलंदर ने कहा साकिए सालिकाने अर्शे मीदानब, उससे अगली परवाज आई, कलंदर ने कहा पेशवाए तमाम रिंदानब। कलंदर
نبی عرش کی چوکھٹ پہ کلندر کا سر لگا، کلندر کا عرش کی چوکھٹ پہ جانا تھا، کلندر نے زمین پہ جھک کے دیکھا، نجف میں علی کا روضہ نظر آیا، کلندر کے پر کانپنے شروع ہوئے، کلندر نے پروں کو سمیٹا، زمین پہ غوطہ لگایا، علی کی دہلیز پہ گر کے کہنے لگا سگ کوئے شیر یزدان۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ سرکار آپ جی۔ حیدری ہوں، کلندر ہوں، مست ہوں، ہادیے سالکان عرفانم، عرفان کی دنیا میں رہنے والوں کا ہادی ہوں۔ رہبر عاشقان مستانم، تو جو جملے سنیے گا، 900 شیر ہیں، بارگاہ میں ہوں، باوضو ہوں، حضرت عباس اگلے جملے پہ مجھے موت دے دے اگر میں یہ جملہ اپنی طرف سے کہوں۔ 900 شیر اگر باقی کلندر کے پڑھے جائیں، دنیا شرک کے فتوے دے دے۔ میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ وہ کہنے کے لیے کلندر ہی ہونا چاہیے۔ بندہ مرتضی علی، میں علی کا بندہ ہوں، میں علی کا عبد ہوں۔ سارا مجمع چپ ہو جائے قبلہ سے، دعا لینے کے لیے فرمایا میں علی کا بندہ ہوں۔ اس علی نے کہا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کا بندہ ہوں۔ محمد نے کہا انا محمد عبد ہوں، میں محمد اس کا عبد ہوں۔ اب کلندر نے اپنی عبدیت بتا کے دنیا کو بتا دیا ہے، اور دنیا والوں تمہاری سمجھ میں علی کا بندہ نہیں آتا، محمد کا بندہ کیسے آئے؟ عاشقان مستانم، میں مست عاشقوں کا رہبر ہوں، پیشوائے تمام رندانم، میں تمام رندوں کا پیشوا ہوں۔ عرش کی چوکھٹ پہ جا کے کلندر کا سر لگا، آواز آئی رک جا کلندر، بشریت ختم۔ زمین پہ جھک کے دیکھا، نجف میں علی کی دہلیز نظر آئی، پھر علی کے دروازے پہ نہیں گرا، پھر کلندر دہلیزی علی پہ نہیں گرا، سگ کوئے، میں علی کی گلی کا سگ ہوں۔ ایک فقیر نے کہا گلی کا کیوں ہے، دروازے کا کیوں نہیں؟ فرمایا یہاں آ کے دیکھ، دروازے پہ سلمان کھڑا ہے، ابو ذر کھڑا ہے۔ میں علی کی گلی کا
انشاءاللہ اگلی مجلس پہ حاضری ہوگی، یاد کروائیے گا. اس سے اگلی منزل کے قلندر پھر سہون پہنچے تو کیسے مذہب آل محمد کو پہنچایا. فقیر کے ذریعے سے دین بر صغیر میں اشاعت مذہب آل محمد ہوئی ہے تو فقیر کے ذریعے. فقیر کے مذہب کا نام علی ہے، اس کے مسلک اور عقیدے کا نام علی ہے. آج لوگ پوچھتے ہیں کہ قلندر کی دھمال کیا تھی. دھمال ناچنے کا نام نہیں، اچھلنے کا نام نہیں. قلندر کانوں پہ یوں ہاتھ رکھتا، زینب کا شام بازار میں کھڑا ہونا یاد کرتا. قلندر دھوپ میں کھڑا ہو کے کبھی دایاں قدم اٹھاتا، کبھی بایاں قدم اٹھاتا. لوگ سامنے آ کے کہتے تیری اس عبادت کی سمجھ نہیں آتی. قلندر کی آنکھ کے آنسو سخی کی داڑھی پہ آ جاتے. فرمایا تمہیں خبر کیا ہے میں جس کی اولاد ہوں. بس یہ دھمال تھی قلندر کی، دایاں اور بایاں قدم اٹھانا، زینب کا بازار شام یاد کرنا، ماتم کا درس دے کے گیا سخی شہباز. سہون میں جا کے سیٹیاں بجانا، اچھلنا، گانا قلندر کا مذہب نہیں. کبھی زندگی میں سہون جاؤ، سب سے پہلے جا کے قلندر کو پرسہ دو اس کے دادا زین العابدین کا، اس مہاری سید سجاد کا. 2 جملے پڑھوں گا، وقت نماز قریب ہے. نماز کو کبھی بھی ہلکا نہ جاننا. اس نماز کو بچانے کے لیے زینب کے خیموں کو آگ لگ گئی تھی. جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ سجاد نے اذان دی تھی. تمہیں شب عاشور ذاکرین اکبر کی اذان سنائی. تمہیں خبر نہیں کہ 11 محرم کی صبح کو اس سے پچھلی رات اکبر نے اذان دی تھی. اکبر کی اذان حسین سن رہے تھے، عباس سن رہے تھے، قاسم سن رہے تھے. 11 محرم کی صبح کو جب اذان ہوئی، جلے ہوئے خیموں کے باہر زینب سن رہی تھی، کلثوم سن رہی تھی، رقیہ سن رہی تھی. جلے ہوئے خیموں کی راکھ میں زینب نے اللہ اکبر کہا. میرے مولا سجاد سے کسی نے پوچھا سب سے بڑی مصیبت، فرمایا شام میں غریباں. کہنے کے بعد سجاد نے کہا مجھے اپنے بابے کے لہو کی قسم ہے اس رات بھی میری پھوپھیوں نے تہجد نہیں چھوڑی تھی. یہ میں منت کر کے جا رہا ہوں، نصیحت سمجھ لو. زہرا کی وکالت کرتا ہوا کہیں بھی مارا جاؤں تو وصیت سمجھنا. نمازی ہو تو ماتمی رہنا، ماتمی ہو تو نمازی رہنا. کوئی نمازی نماز کی وجہ سے ماتم نہ چھوڑے، کوئی ماتمی ماتم کی وجہ سے نماز نہ چھوڑے. تو سجاد سے بڑا نمازی نہیں ہے، تو سجاد سے بڑا ماتمی نہیں ہے. ماتم دکھا کے گیا تو حسین کا بیٹا، نمازیں بتا کے گیا تو حسین کا بیٹا. جب آ گئے نا واپس قبلہ سے اجازت لے کے، 2 جملے کہوں گا تاکہ وقت نماز سے پہلے مجلس تمام ہو جائے. اس مدینے جب آئے میرے مولا سجاد مدینے میں، ڈاکٹر صاحب اس بازار میں بیٹھ گئے جو رستہ مدینے سے باہر آتا تھا. بشیر ابن جزلم سے کہا جا مدینے کی گلیوں میں اعلان کر. بشیر ابن جزلم مدینے کے مرکزی چوک میں آیا. اس نے اعلان کیا یا اہل المدینہ، اور مدینے کے رہنے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. مدینے کے سردار مارے گئے، مدینے کے سید مارے گئے. بشیر اعلان کرتا ہوا جا رہا تھا، ایک دروازے کے سامنے سے بشیر گزرا. پردے کے اندر سے آواز آئی بشیر کون مارا گیا؟ بشیر کہتا بی بی مدینے والا حسین مارا گیا. دروازے کا پردہ اٹھ گیا. اللہ جملے کا ثواب اس مرحوم کی روح کو پہنچائے. دروازے کو اٹھنا تھا، ایک کالے برقے والی جھکی ہوئی کمر والی بی بی آئی. بشیر کے گھوڑے کی لجام پکڑ کے کہتی کون حسین مارا گیا؟ بشیر نے کہا رسول کا بیٹا حسین، زہرا کا لال حسین، علی کا لخت جگر حسین. بی بی نے کہا میرے دروازے کے آگے نہ کیا میرا حسین مارا گیا. بشیر دے رہا بی بی تو جو اپنا حسین کہہ رہی تو کون ہے؟ کہتی پردہ کر میں عباس کی ماں ہوں. عباس کی ماں کا نام آنا تھا. بشیر نے گھوڑے کی زیر چھوڑ دی، دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھے، رکھ کے کہا بی بی تجھے تیرے عباس کا پرسہ ہو. رو کہتی میرا عباس مارا گیا؟ ہاں بی بی تیرا عباس مارا گیا. رو کہتی مجھے بتا میرے عباس کو مارنے والی فوج کتنی تھی؟ فرمایا بی بی 9 لاکھ نے. تیرا غازی گھوڑے
سے گرا دیا. رو کہتی میں نہیں مانتی, 9 لاکھ سے غازی نہیں گرتا, مجھے بتا جب غازی گھوڑے سے گرا میرے عباس کو وار کہاں لگا تھا؟ فرمایا تیرے عباس کے سر پہ گرد لگا تھا. رو کے کہا میرا عباس علی کا شاگرد تھا, جب اس کے سر پہ گرد لگا اس نے ہاتھ سے روکا کیوں نہیں؟ بشیر تڑپ گیا. رو کہتا ہاتھ ہوتے تو روکتا, تیرے غازی کے ہاتھ نہیں تھے. رو کے لگی اب میں مان گئی, حسین بھی مارا گیا, زینب بھی قید ہو گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا منقلب ینقلب.